تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ یہ رسول جو مبعوث کیے گئے تھے وہ ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جن سے اللہ نے خوب کلام کیا، اور ان میں سے بعض کو بامراتب بلند کیا، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلے کھلے دلائل دیے، اور روح القدس یعنی اپنے پاکیزہ کلام سے اس کی تائید کی۔ اور اگر اللہ ایسا چاہتا تو وہ لوگ جو ان رسولوں کے بعد آئے تھے وہ کھلے کھلے دلائل کے آ چکنے کے بعد باہم نہ لڑتے جھگڑتے، لیکن چونکہ اللہ بجبر ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا اس لیے انہوں نے اختلاف کیا، چنانچہ ان میں سے کچھ تو ایمان لے آئے اور بعض نے انکار کر دیا، اور اگر اللہ نے چاہا ہوتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، مگر اللہ وہی کرتا ہے جس کا ارادہ کرتا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ لین دین ہوگا، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش چلے گی، اور یاد رکھو اس حکم کا انکار کرنے والے ہی ظالم ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے سوا نہ کوئی معبود ہو سکتا ہے، نہ ہے اور نہ ہوگا، وہ ازلی، ابدی اور کامل طور پر زندہ ہے، خود قائم اور دوسروں کو اپنے سہارے قائم رکھنے کا موجب ہے، نہ اس پر غفلت غالب آتی ہے اور نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین پر ہے سب اسی کا ہے۔ وہ کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ سبھی کچھ جانتا ہے۔ لوگ اس کے علم میں سے کسی بات پر سوائے اس بات کے جو اس نے خود ہی بتا دینا چاہی احاطہ نہیں کر سکتے۔ اس کا علم
آسمانوں اور زمین پر حاوی ہے، اور ان دونوں کی حفاظت اسے گراں بار نہیں کرتی، بس وہی بلند شان والا اور بہت بڑا ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم۔ دین کے معاملے میں کسی قسم کا جبر روا نہیں، کیونکہ راہ راست بامقابل گمراہی کے یقیناً ظاہر ہو چکی ہے۔ اب جو شخص حد سے تجاوز کر جانے والے کی بات ماننے سے انکار کرے گا اور اللہ پر ایمان لائے گا تو وہ سمجھ لے کہ اس نے ایک ایسی قابل بھروسہ چیز کو جس کے لیے کسی قسم کی کوئی شکست مقدر نہیں مضبوطی سے تھام لیا ہے۔ اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون۔ اللہ ان لوگوں کا جو ایمان لائے دوست ہے، وہ انہیں طرح طرح کے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے، لیکن جو لوگ کفر کا ارتکاب کرتے ہیں ان کے دوست حدود سے تجاوز کرنے والے وجود ہیں، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں، یہی لوگ آگ میں جانے والے ہیں، وہ اس میں رہ پڑنے والے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ کیا تم نے اس شخص کی حالت پر نظر نہیں کی جو ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں اس لیے جھگڑا کہ اللہ نے اس شخص کو سلطنت دے رکھی تھی؟ یہ اس وقت ہوا جب ابراہیم نے اسے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو آباد اور ویران کرتا ہے۔ اس پر اس نے کہا میں بھی تو آباد اور ویران کرتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اگر یہ بات ہے تو اللہ تو سورج کو مشرق کی طرف سے لاتا ہے، اب تو اسے مغرب کی طرف سے نکال۔ اس پر وہ شخص جس نے کفر کا ارتکاب کیا تھا یعنی بادشاہ مبہوت ہو کر رہ گیا، اور یہ ہونا ہی تھا کیونکہ اللہ ظالم لوگوں کو کامیابی کی راہ نہیں دکھاتا۔ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس
وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. یا پھر اس شخص کی مثال پر نظر کرو جو ایک بستی کے پاس سے جبکہ وہ اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی گزرا. اس پر بڑی حسرت سے اس نے کہا اللہ اس کی ویرانی کے بعد کب اسے آباد کرے گا. اللہ نے اسے رویا میں 100 سال موت کی حالت میں رکھا، پھر اسے اٹھایا اور فرمایا تو اس عالم میں کتنا عرصہ رہا ہے؟ اس نے کہا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ رہا ہوں گا. فرمایا نہیں، بلکہ ہماری مراد اس عرصے سے ہے جس پر تیری رویا کا مضمون پھیلا ہوا ہے اور جس میں تو 100 سال رہا. ہاں تیری بات بھی ٹھیک ہے. چنانچہ اپنے کھانے اور پینے کے سامان کی طرف دیکھ کہ وہ گلا سڑا نہیں، اور اپنے گدھے کی طرف بھی دیکھ کہ اس میں بھی تغیر نہیں آیا. اور یہ کشفی نظارہ ہم نے تجھے اس لیے دکھایا ہے تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشان بنائیں. اور ہڈیوں کی طرف دیکھ، ہم انہیں کس طرح اٹھاتے ہیں پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں. اس طرح جب اس پر حقیقت پورے طور پر کھل گئی، اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. اور وہ واقعہ پیش نظر رکھو جب ابراہیم نے کہا تھا اے میرے رب مجھے دکھائیں کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کریں گے. اللہ نے فرمایا کیا تم ایمان نہیں لا چکے؟ ابراہیم نے کہا کیوں نہیں، لیکن اس کی کیفیت اس لیے دریافت کرتا ہوں تاکہ میرے دل کو اطمینان حاصل ہو. فرمایا تم 4 پرندے لو، پھر انہیں اپنے سے مانوس کر لو، پھر ہر ایک پہاڑ پر ان میں سے ایک پرندہ رکھ دو، پھر انہیں پکارو، وہ تمہارے پاس تیزی سے اڑے چلے آئیں گے. اور جان لو کہ اللہ غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. جو لوگ اپنے اموال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی حالت اس دانے کی حالت کی طرح ہے جس نے بوئے جانے کے بعد 7 بالیں اگائیں، اس طرح کہ ہر بالی میں 100 دانے، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھاتا ہے، کیونکہ اللہ بہت وسعت دینے والا ہے، کامل طور پر آگاہ ہے. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جو لوگ اپنے اموال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کر کے احسان نہیں جتاتے اور نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے اور نہ انہیں کوئی خوف رہے گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے.
قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم۔ مناسب بات کہہ دینا اور پردہ پوشی اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا دہی ہو۔ اللہ بے احتیاج ہے، بردبار ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات احسان نمائی اور تکلیف دہی کی وجہ سے اس شخص کی طرح ضائع نہ کر لو جو لوگوں کو دکھانے کی خاطر اپنا مال خرچ کرتا ہے اور اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، کیونکہ اس کی حالت ایک ایسی چٹان کی سی ہے جس پر کچھ مٹی پڑی ہوئی ہو اور اس پر زور کی بارش برسے اور اسے دھو کر بالکل صاف کر کے چھوڑ دے۔ ایسے ریاکار لوگ اس میں سے جو انہوں نے دکھاوے کی خیرات کر کے کمایا تھا کچھ بھی حاصل نہ کر سکیں گے۔ اللہ ایسے کافروں کو کامیابی کا راستہ نہیں دکھاتا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير۔ اور باخلاف اس کے جو لوگ اپنے اموال اللہ کی رضا جوئی اور اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے پکے ارادے سے خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی حالت اس باغ کی حالت جیسی ہے جو ایسی زمین میں ہو جس میں سے بیج جلد اگاتا اور کثرت سے پھولتا پھلتا ہے، اور اس پر زور کی بارش برسے تو وہ اپنا حاصل کئی گنا دے، لیکن اگر اس پر زور کی بارش نہ بھی برسے تو پھوار ہی اس کے لیے کافی ہو۔ اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ له فِيهَا مِن كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک ہرا بھرا باغ ہو جس کے نیچے سے اسے سرسبز و شاداب رکھنے کے لیے نہریں بہہ رہی ہوں اور اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل پیدا ہوتے ہوں،
اور اسے بڑھاپے نے آ لیا ہو اور اس کی اولاد ابھی چھوٹی چھوٹی اور کمزور ہو، پھر اسے ایک ایسا بگولا اپنی زد میں لے لے جس میں آگ کسی گرمی ہو اور وہ باغ جھلس جائے؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح اللہ تمہارے فائدے کے لیے باتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سوچ بچار سے کام لو۔ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ تم نے خود کمایا اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا، اس میں سے اچھی چیزیں دوسروں کے لیے خرچ کرو اور اس میں سے ردی چیز دینے کا قصد نہ کرو۔ کیا تم اس میں سے خرچ کرو گے حالانکہ اگر وہی چیز کوئی تمہیں دے تو تم خود اسے اس صورت کے سوا کہ اس کے لینے میں اغماض برت جاؤ ہرگز لینے والے نہیں۔ جان لو کہ اللہ یقیناً غیر محتاج ہے، بہت ہی خوبیوں والا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں تنگ دستی کے پیش آ جانے سے ڈراتا ہے اور تمہیں بخل کی ترغیب دیتا ہے، جبکہ اللہ تمہیں اپنی جناب سے مغفرت اور فضل کا وعدہ دیتا ہے۔ یاد رکھو اللہ بہت وسعت دینے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے اور جسے حکمت عطا کی گئی اسے در حقیقت بہت بڑی بھلائی دی گئی، مگر جو پاکیزہ عقلوں والے ہیں صرف وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار۔ تم نے خرچ کرنے کی جو چیز بھی خرچ کی ہو یا جو نیکی بھی واجب کر لی ہو تو سمجھ لو کہ اللہ اسے یقیناً جانتا ہے، وہ اس کا اعلیٰ بدلہ دے گا اور ظالموں کو کوئی بھی عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم واللہ بما تعملون خبیر۔ اگر تم اپنے صدقات اعلانیہ دو تو یہ بھی اپنی ذات میں بہت اچھا طریق ہے، اور اگر انہیں چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، اور اس ذریعہ سے وہ تمہاری بعض برائیاں تم سے دور کر دے گا۔ اللہ تمہارے اعمال سے اچھی طرح آگاہ ہے۔ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقوا
تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ ان لوگوں کو درست راہ پر چلا دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں، بلکہ جو شخص ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ اسے درست راہ پر چلا دیتا ہے، اور جو کچھ بھی اچھے مال میں سے تم خرچ کرو گے تو وہ تمہارے اپنے ہی فائدہ کے لیے ہوگا، اور تم تو اللہ کی رضا جوئی کے سوا خرچ ہی نہیں کرتے، اور جو اچھا مال بھی تم خرچ کرو گے اس کا پورا اجر تمہیں پہنچایا جائے گا اور تمہارے حق میں کمی نہ کی جائے گی۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ یہ صدقات ان حاجت مندوں کے لیے ہیں جو اللہ کی راہ میں ایسے روکے گئے ہیں کہ ذاتی کسب معاش کے لیے وہ ملک میں آزادی سے آ جا نہیں سکتے، ان کے حال سے ناواقف ان کے سوال سے بچنے کی وجہ سے انہیں مستغنی سمجھتا ہے۔ تم انہیں ان کی حیت سے پہچان لوگے کہ ضرورت مند ہیں، وہ لوگوں سے پیچھے پڑ کر نہیں مانگتے۔ ان کی اعانت کے لیے جو اچھا مال بھی تم خرچ کرو گے تو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔